من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور متقین اور پرہیزگار وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور اس میں سے جو ہم نے انہیں رزق عطا کیا ينفقون خرچ کرتے ہیں وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ متقی وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ پر اتارا گیا وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ اور اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے اتارا گیا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، متقین اور پرہیزگاروں کے اوصاف بیان ہو رہے تھے۔ پہلا وصف جو گزر گیا درس میں یہ تھا الذین یؤمنون بالغیب، کہ متقی اور پرہیزگار لوگ وہ ہیں جو بن دیکھے ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ کو نہیں دیکھا ایمان لے آئے، محمد الرسول اللہ کو نہیں دیکھا ایمان لے آئے، جنت جہنم کو نہیں دیکھا ایمان لے آئے، فرشتوں کو نہیں دیکھا ایمان لے آئے، یہ متقی اور پرہیزگار لوگ۔ دوسرا وصف بتایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، متقی وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں۔ یقیمون اقامت صلاۃ، اقامت صلاۃ کا کیا مطلب؟ اقامت صلاۃ کا یہ مطلب ہے کہ وہ نماز کو اس کے حقوق کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ نماز پابندی سے پڑھتے ہیں، کبھی کبھی نہیں، نماز کے حقوق کی رعایت کرتے ہیں، تعدیل ارکان، قومہ، سجدہ، رکوع، سجود، سارے کے سارے اطمینان سے کرتے ہیں۔ نماز کے واجبات، نماز کے فرائض، نماز کے ارکان، نماز کے مستحبات اور نماز کی سنتوں کا خیال رکھتے ہیں۔ ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کر نماز ادا کرتے ہیں۔ کیا پتہ چلا؟ جو شخص جو ہے وہ قومہ اور رکوع اور سجدہ اس کا صحیح نہیں ہے، اس کی نماز کامل نہیں ہے۔ رکوع میں جائے اطمینان سے جائے، رکوع سے کھڑا ہو اطمینان کے ساتھ کھڑا ہو، پھر سجدے میں جائے دونوں سجدوں کے درمیان اطمینان سے بیٹھے، جلد بازی نہ کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک شخص آیا، جلدی جلدی نماز پڑھی اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ آپ نے جواب دیا اور فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی، حالانکہ پڑھی ہوئی تھی۔ دوبارہ پھر اسی طرح، پھر فرمایا جاؤ نماز پڑھو، نہیں پڑھی۔ تیسری مرتبہ پھر یہی حال، عرض کی یا رسول اللہ میرا تو یہی حال، فرمایا نہیں، جاؤ وضو کر کے انتہائی اطمینان کے ساتھ نماز ادا کرو کہ ہر عضو اپنے مقام پر پہنچ جائے۔ رکوع کے بعد کھڑا ہو تو انتہائی اطمینان کے ساتھ کھڑا ہو کہ جسم کے اعضاء اپنی اپنی جگہ پر پہنچے۔ دو سجدوں کے درمیان اطمینان کے ساتھ بیٹھے، فرمایا اس طرح کرو۔ تعدیل ارکان جسے کہا جاتا ہے، یہ نماز میں واجب ہے، جان بوجھ کر چھوڑ دینے سے نماز نہیں ہوگی اور بھول کر چھوڑ دینے سے سجدہ سو لازم ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اقامت صلاۃ کا معنی کیا ہے؟ نماز کے تمام ارکان کو ٹھیک طور پر ادا کیا جائے، اس کا نام کیا ہے؟ اقامت صلاۃ۔ لہٰذا مسجد میں جماعت سے نہیں پڑھ رہا، گھر پڑھ رہا ہے، اقامت صلاۃ میں نہیں شامل ہوگا، یہ نماز کامل نہیں، ناقص ہے۔ لا صلاۃ لجار المسجد فی بیتہ الا فی المسجد، گھر میں نہیں نماز ہوتی، مسجد میں ہوگی۔ بغیر عذر کے پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز کامل نہ ہوئی۔
لہٰذا اس کو چاہیے مسجد میں جائے۔ ہاں کوئی عذر آ گیا وہ الگ چیز۔ تو فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرتے ہیں، متقی وہ ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے انہیں رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ ایک تفسیر یہ کہ مفسرین نے وَمِمَّا، ما سے مراد مال ہے، کہ جو مال ہم نے انہیں عطا کیا، يُنْفِقُونَ، اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اب مال میں سے خرچ کرتے ہیں تو سب سے پہلا درجہ زکوٰۃ کا، پھر فطرانہ ادا کرتے ہیں، اس کے بعد قربانی ادا کرتے ہیں، اور اس کے بعد آگے پھر صدقات، خیرات، سائلین کو عطا کر دینا، وقف کر دینا چیزیں، یہ ساری اس میں آ جاتی ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے انہیں رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، اِنَّ فِي الْمَالِ حَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ، بھئی آپ کے مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی کوئی حق ہے، صرف زکوٰۃ ہی نہیں، زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے، اس کے علاوہ دیا کرو۔ لیکن ہمارے ہاں کنجوسی کا یہ عالم ہوتا ہے کہ رشتہ داروں کی رشتہ داریاں بھی ہم زکوٰۃ ہی سے نبھاتے ہیں۔ میرا عزیز ہے، اس کی بچی کی شادی ہے، اب میں آ کر دوسرے سے پوچھتا ہوں، میں کہتا ہوں جی وہ غریب ہے، کیا زکوٰۃ کا پیسہ اس کو دے سکتا ہوں؟ بھائی زکوٰۃ کے علاوہ بھی اس سے دے دے، کچھ اپنی طرف سے اس کی مدد کر دے، صرف زکوٰۃ ہی لازمی نہیں، زکوٰۃ کے علاوہ بھی دے دیا جائے۔ تو فرمایا کہ جو ہم نے انہیں رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے۔ تو گویا مال میں سے خرچ کرنا چاہیے آدمی کو۔ دیکھتا ہے کہیں مسجد بن رہی ہے، کہیں مدرسہ بن رہا ہے، کہیں اور رشتہ داروں میں غریب ہے، مسکین ہے، لہٰذا انہیں دے دیا جائے، اور کہیں کوئی چیز وقف کر دے، قیامت تک اس کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی سب سے بہترین زمین کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، کہنے لگے میں چاہتا ہوں کہ اس کا فائدہ مجھے آخرت میں پہنچے، تو کیا حکم ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقف کرو، لہٰذا انہوں نے اس زمین کو وقف کر دیا، آخرت میں اس کا فائدہ پہنچے گا، آدمی مر چکا ہوگا اور اس کا اس کو فائدہ پہنچے گا۔ ایک تفسیر یہ، اور ایک تفسیر امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر کبیر میں کی، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ کہتے ہیں مما، اس سے مراد صرف مال ہی نہیں مراد لیتے، بلکہ اس سے نعمت، قوت، طاقت مراد ہے۔ کیا معنی؟ کہ جو ہم نے انسان کو نعمت دی اس کو وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ علم دیا، اس علم کو آگے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اوروں کو پڑھا رہا ہے، وہ آگے پڑھا رہا ہے، آگے چلا رہا ہے، لہٰذا یہ بھی اس میں شامل آ گیا کہ جو نعمت ہم نے اس سے دی اس سے آگے استعمال کر رہا ہے، خرچ کر رہا ہے۔ عقل دی، اس عقل کو آگے خرچ کر رہا ہے۔ آیا کوئی مشورہ لینے کے لیے، کیا مشورہ ہے آپ کا؟ اب اپنی عقل کے مطابق اچھا مشورہ دیتے ہیں دوسرے کو، یہ بھی اس میں شامل ہوگا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ میں یہ بھی آ گیا۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ اللہ نے اس کو طاقت دی ہے، بدنی طاقت دی ہے، دیکھتا ہے کوئی کمزور آدمی ہے اس کی مدد کر لیتا ہے، اس کے ساتھ اپنی طاقت کے ذریعے اس کا ساتھ مدد کرتا ہے، یہ بھی اس میں شامل ہو جائے گا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ میں۔ اور ایک تفسیر یہ کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم نے جو انہیں رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ فرمایا اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بندے تو لاکھوں کا، کروڑوں، اربوں کا مالک ہو جائے، یہ تیرا مال نہیں ہے، پھر بھی یہ اللہ کا عطا کرتا ہے، اللہ نے دیا ہے تجھے۔ جب اللہ نے دیا ہے تو لہٰذا اب دیتے ہوئے دل میں جو ہے وہ تکلیف نہیں ہوگی، درد نہیں ہوگا، کیوں سوچ رہے میرا ہے ہی نہیں ہے، میرے اللہ کا ہے، لہٰذا میں اسی کے راستے پر خرچ کر رہا ہوں، اسی نے مجھے دیا، اسی کے لیے میں خرچ کر رہا ہوں، وہ مجھے اور اس سے زیادہ دے دے گا۔ تو یہ وصف ان کا بیان کیا۔ اور چوتھا وصف جو بیان کیا، صفت چوتھی بیان کی متقین کی، وہ یہ ہے وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اے میرے محبوب، ایمان والے وہ ہیں جو ان پر ایمان لاتے ہیں جو آپ پر اتارا گیا، آپ پر قرآن مجید اتارا گیا ہے۔ فرمایا قرآن بھی آپ پر اتارا، حدیث بھی آپ پر اتاری، لہٰذا قرآن اور حدیث پر ایمان رکھتے ہیں۔ حدیث بھی اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے، البتہ فرق کیا ہے؟ اور آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے ارشاد فرمایا اُوتِیتُ القرآن وَمِثْلَهُ مَعَهُ، مجھے قرآن بھی دیا گیا اور اس کی مثل اس کے ساتھ حدیث عطا کی گئی۔ فرق کیا ہے قرآن اور حدیث میں؟ فرق یہ ہے کہ قرآن کے الفاظ بھی اللہ کی طرف سے ہیں
اور قرآن کا مفہوم بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ وہ الفاظ جو لوح محفوظ پر جیسے تھے ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے گئے، تو قرآن کے الفاظ بھی اللہ کی طرف سے، قرآن کا مفہوم بھی اللہ کی طرف سے، لیکن حدیث اس کے الفاظ اللہ کی طرف سے نہیں، اس کا مفہوم اللہ کی طرف سے ہے۔ ہاں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نطق عطر سے، اپنی مبارک زبان سے تلفظ کیا ہے، الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، لیکن مفہوم اللہ کی طرف سے ہے۔ تو یہ گویا کہ حدیث اور دونوں کا مفہوم اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ تو فرمایا وہ حدیث پر بھی ایمان رکھتے ہیں، قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور فرمایا وما انزل من قبلک، ایک وصف یہ بیان کیا کہ آپ سے پہلوں پر جو اتارا گیا ان پر وہ گویا کہ ایمان رکھتے ہیں۔ آپ سے پہلے جو کتابیں آئیں، تورات، زبور، انجیل، صحیفے آئے، ان پر بھی ایمان ہے۔ ہمارا ایمان ہے یہ ساری کتابیں برحق ہیں، لیکن ہم اتباع کس کی کریں گے؟ قرآن کریم کی اتباع کریں۔ ہاں، وہ اللہ کی طرف سے منزل من اللہ تھی، لیکن اب کیا ہو گیا؟ ان میں تعریف کر دی، تغیر اور تبدل ہو گیا ہے، وہ منسوخ ہو چکی ہے وہ شریعت۔ اب جو شریعت ہے ہم نے اسی کو فالو کرنا ہے، اور وہ حضرت محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت ہے۔ یہاں اس سے ختم نبوت کا مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ کیا فرمایا؟ وما انزل من قبلک، آپ سے پہلے جو اتاری گئی ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں، جو آپ پر اتاری اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ بعد کا ذکر نہیں آیا، یوں نہیں کہا گیا آپ کے بعد بھی جو آئیں گی تو ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ جب بعد کا ذکر نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ اب وحی کا سلسلہ ختم، آپ کے بعد کوئی اور کتاب نہیں آئے گی، آخری کتاب قرآن ہے، لہٰذا نبوت کا سلسلہ ختم۔ اب کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ کافر ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی وہ دعویٰ کرتا ہے اور قادیانی کہتے ہیں یہ نبی ہے؟ نہیں، اس لیے کہ دنیا میں آج تک جتنے انبیاء علیہ السلام میرے آقا تک آئے ہیں، کسی نبی نے کتاب کو نہیں لکھا، وہ اس کو اتری اللہ کی طرف سے ملی ہے۔ یہ تو خود لکھ رہا ہے کتاب، جب خود لکھی تو یہ کیسا نبی ہوگا؟ نبی کتاب لکھا نہیں کرتا ہے، نبی پر وحی اترا کرتی ہے، اور نبی وہ وحی لوگوں کو بتایا کرتا ہے۔ تو یہاں فرمایا کہ ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور ایک اور وصف بیان کرتے ہوئے فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت کا یقین ہے، میں نے مرنا ہے، میں نے اپنے رب کے سامنے جانا ہے، حساب و کتاب دینا ہے، کل اٹھایا جائے گا، اللہ کے سامنے مجھے کھڑا کیا جائے گا، مجھے قبر میں جانا ہے، مجھ سے حساب و کتاب ہوگا، سوال ہوگا قبر میں، منکر نکیر آئیں گے، مجھ سے سوال کریں گے، من ربوں کا، من نبیوں کا، ما دینوں کا، یہ مجھ سے سوال ہوگا اور پوچھا جائے گا، اور اس کی مجھے تیاری کرنی ہے، لہٰذا آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ تو یہ متقین کے اوصاف بیان کر دیے گئے۔ ان اوصاف کا حامل آدمی کیا ہے؟ فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، ایسے لوگ جن کا یہ یقین ہوگا اور جن کے یہ اوصاف ہیں وہ ہدایت پر ہیں، واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ کامیاب اور کامران ہیں۔ سورہ فاتحہ میں ہم نے دعا کی تھی، کیا؟ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ صراط مستقیم دکھا۔ اللہ نے یہاں بتا دیا کہ صراط مستقیم چاہتے ہو تو وہ یہ قرآن ہے، یہ کتاب ہدایت ہے، یہ صراط مستقیم ہے، اور یہ ہدایت والی کتاب ہے، لہٰذا جو ان پر آئیں گے تو فرما دیا اولئک علی ھدی من ربہم، یہ لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور راہ راست پر ہیں، اور سیدھے راستے پر ہیں، واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ کامیاب اور کامران ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں انہی میں شامل فرما دے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ وسلم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم اہدنا واہد بنا وجعلنا سببا لمن اہتدی۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اہل بیت اجمعین برحمتہ۔ جزاک